عرفان قادر صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ اس کی کیونکہ مقدمے کی ریپرکشنز جو کنسیکوینسز ہیں وہ سیاست میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو ایک امید تھی نون لیگ کو کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ آئے گا جس سے کہ نااہلی جو ہے نواز شریف صاحب کی تاحیات جو ہے اس کے ذریعے اپیل ہو سکے گی، وہ تو نہیں ہوئی۔ مگر آج یہ ایک اور پروپوزیشن جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے زیادہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا جناب ابھی بھی کیونکہ الیکشن لاء کے اندر آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ الیکشن لاء کے اندر جو ترمیم کر دی گئی ہے اور تاحیات یہ 621F کے ذریعے یہ ختم کر دی گئی ہے، تو یہ ریٹرننگ افسر کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ مقدم ہو، اور وہ بعد کی بات ہے کہ جب تک یہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی تو وہ مہینے سال لگ جائیں گے جب تک یہ الیکٹورل پروسیس ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تاحیات نااہلی ہوگی، اور جب یہ قانون آ گیا اور جب وضاحت کر دی مقننہ نے، لیجسلیچر نے، کہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ یعنی ایک ٹرم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو اسی سے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کی جو 5 سال تو ویسے ہی ان کو پورے ہو چکے ہیں، اور تاحیات نااہلی جو سپریم کورٹ نے کی تھی اس کو پارلیمان کے قانون نے ختم کر دیا ہے، تو اس لیے وہ اب ان کی کوئی نااہلی نہیں، اب وہ نااہل نہیں ہے۔ اب رہا جو یہ آج کا فیصلہ، جہاں تک اس کے اطلاق کا تعلق ہے، تو اس فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ سپریم کورٹ پر ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک فرد واحد جو تھا وہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے چلا جا رہا تھا، اور اس چیز کو ختم کیا ہے، اور سپریم کورٹ کو یرغمال بنایا ہوا تھا ایک فرد واحد نے۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ سپریم کورٹ میں اب نہیں قائم کر سکے گا، اور یہ ایک اچھا فیصلہ اس لیے اب ہے کہ پارلیمان نے سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کی تائید کی اور مانا ہے کہ پارلیمان نے ہمیں امپاور کیا ہے۔ لہذا وہ جو چند ججز سے جو ایک گروپ بنا ہوا تھا جن کو کہ ہم خیال کے نام سے میڈیا اس وقت تعبیر کر رہا ہے، وہ گروپ جو ہے اس کی وہ جو گروپنگ ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ عرفان قادر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، مگر جب تک کیونکہ سپریم کورٹ یہ تشریح 61F کی جب تک انہوں نے یہ کر دی ہوئی ہے کہ یہ تاحیات ہے، جب تک اس کو ریورس نہیں کرتے ہیں تو ان پریکٹس تو وہ موجود ہے، تو یہ بہرحال جا کے نہیں بالکل نہیں، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا افتخار چودھری صاحب کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ افتخار چودھری جو ہے اب وہ چیف جسٹس نہیں رہے، تو وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے آنے کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ریورسل کے بغیر ہی یہ مانا جائے گا، اس کی جانے کی عدالت میں ضرورت ہی نہیں کہ ریٹرننگ افسر صاحب اجازت دیتے ہیں تو ہائی کورٹ یا سپریم۔ دیکھیں اس پہ میں آپ سمجھے نہیں میری بات کو، میں نے کہا کہ ایک تو وہ سپریم کورٹ تھی افتخار چودھری صاحب جو کہ اپنے آپ کو لیجٹمیٹ بنانے کے لیے سہارا لے رہے تھے ایک ایگزیکٹو آرڈر کا، کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ کہہ رہے تھے کہ میں بحال ہو گیا، اور انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اور ایک یہاں پہ پارلیمان کا قانون آ گیا ہے، اور پارلیمان کے قانون کو آپ پس پشت ڈال دیں گے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو فوقیت دیں گے۔ یہ تو ساری دنیا میں کبھی نہیں ہوتا، اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے اس فیصلے کی اب جب پارلیمان کا قانون آ گیا۔ اور اس سے پہلے پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے قوانین ایسے آئے ہیں جہاں پہ کہ یہی کلوزز آئی ہیں، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ، تو پارلیمنٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے، مقننہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اب سے قانون یہ ہوگا۔ یہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے، یہ پاکستان میں کئی دفعہ ہوا ہے، اور دوسرے ممالک میں ہوا ہے۔ پاکستان میں التبریز کیس پہ یہ ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے اس کو نلیفائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اب قانون کی وضاحت ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ اب غلط ہے، تو یہ اس لیے اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے اب اس وقت۔ عرفان قادر صاحب، یہ اس کا پھر جو آج اسٹیبلش ہو گیا، عدالت نے پارلیمان کی سپریمیسی کے اندر ایک سٹیپ فردر وہ گئے ہیں، تو لاجیکل اینڈ کے اندر تو پھر یہ ایک جو 19ویں ترمیم آئی تھی، جب یہ 18ویں ترمیم کے اندر کہا گیا
کہ جی پارلیمنٹ کی سپروائزری اور سینیورٹی کا اصول، اور صلاح الدین صاحب بھی اس پہ بہت زیادہ لکھتے رہے، میں ان کا بھی ویو بعد میں چاہوں گا، آپ کا چاہوں گا پھر تو لاجیکل منطقی اس کا انجام تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو 19ویں ترمیم بندوق رکھ کے گردن کے اوپر چودھری افتخار صاحب نے کروائی تھی پارلیمنٹ سے، اس کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے، اور یہ سینیورٹی کے اصول کو بھی جو ہے دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل سینیورٹی اگر آپ ڈینائی کریں تو چاہے آپ اپنی وجوہات بے شک دیں، مگر ایبسولوٹ سینیورٹی کا، کیونکہ باقی جو ستون ہیں اس کے اندر جو اس کے سربراہان ہیں وہاں سینیورٹی اپلائی نہیں ہوتی، تو آپ کے خیال میں یہ اس طرف جانی چاہیے بات؟ یہ آپ کن کی سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں چیف جسٹس کے جو سینیورٹی کے اس پر جو تقرری ہوتی ہے تو یہ اس کی میں کہہ رہا ہوں 19ویں ترمیم کے اندر جب یہ پارلیمنٹری سپریمیسی کا وہ آیا تھا تو یہ کروائی گئی تھی، تو وہ 19ویں ترمیم کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کیس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے، اس کا تو تعلق صرف اس چیز سے تھا کہ ایک جج جو تھا وہ سپریم بنا ہوا تھا اپنے میں اس کیس سے میں بالکل نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں لاجیکل اگر پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کریں تو پھر آپ کس زمرے میں بات کر رہے ہیں پارلیمنٹری سپریمیسی؟ پارلیمنٹ کی اگر ایک اس کے اندر ایک یہ پہلو تھا کہ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے، تو اس کے اندر جو پہلے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پارلیمنٹ میں اس وقت بھی یہ بلکہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کیا گیا تھا کہ جو اپوائنٹمنٹس ہوں اس کے اوپر ان کی سپرویژن ہو، جو کہ 19ویں ترمیم کے ذریعے ختم کروائی گئی تھی یہ والی شک جو تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پارلیمنٹری پارٹی کو جو کمزور کیا گیا تھا جی 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 19ویں ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن میں اور ججز 4 دے دیے گئے تھے؟ جی 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 نہیں وہ تو اب ترمیم اب ہو چکی ہے نا، وہ جو بھی تھا وہ ایک ترمیم ہو چکی ہے، لیکن اس پہ جو ججز کی جو فیصلے آئے تھے سپریم کورٹ کے وہ غلط تھے سارے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا رول ہی ختم کر دیا تھا ایک خود ہی پٹیشن ڈلوا کے۔ وہ فیصلے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی بھی وقت وہ ری وزٹ، لیکن اب فائدہ نہیں ہے نا، وہ ججز کئی ریٹائر ہو گئے ہیں، کئی پتہ نہیں بہت سارے تو اب سارے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس پہ تو اب کوئی یعنی ایک ایکیڈیمک کویسچن ہی اب ہوگا، اس پہ اس سے زیادہ کچھ اب نہیں رہ گیا۔ میں صلاح الدین صاحب کوئکلی چاہوں گا کہ آپ یہ ایک اور اس وقت ایشو چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو اس کا لیگل پہلو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ان کو پروٹیکٹیو جو ہے بیل دے دی جائے گی، اس کی لیگیلٹی کیا ہے، کتنا اس کے اندر وزن ہے کہ ملنے کے امکان کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پروٹیکٹیو بیل کے معاملے میں تو ہماری عدالتیں بہت لبرل ہیں کہ کبھی بھی کوئی بے شک کوئی ایبسکونڈر بھی ہو، اگر وہ کورٹ کے سامنے درخواست ڈالتا ہے، پروٹیکٹیو بیل کی درخواست ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب ٹرائل کورٹ کے سامنے سبمٹ کرنا چاہتا ہوں، میں عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارا جو جنرل جورسپروڈنس ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری عدالتیں لبرلی پروٹیکٹیو بیل دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر وہاں جو آرڈنری بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ اس کورٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ ان کو بیل کنفرم کر کے دیں نہیں دیں۔